یہ ایک ایسے علاقے کا ذکر کرتی ہے جسے کبھی کہتے تھے روشنیوں اور محبتوں کی بستی، لیکن لگتا ہے آج کل وہاں کے حالات کافی مختلف ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے، مکینوں کو کیا مسائل درپیش ہیں، اور ان کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ کہاں ہیں۔ جی، فوکس کرتی ہے شہری سہولیات کی شدید کمی پر، صحیح، اور مقامی قیادت خاص طور پہ چیئرمین صاحب کی مبینہ غیر موجودگی یا آپ کہہ لیں عدم توجہ پر۔ اچھا، وہ سب پورے ہوں، اور انشاءاللہ تاریخی موقع ہے، سندھ گورنمنٹ ہماری، میئر ہمارا، ٹاؤن ہمارا، چیئرمین ہم جیت گئے، اگر ابھی بھی ہم کام نہیں کریں گے تو پھر جناب قیامت کی دن کریں گے۔ ایسا تحریر میں بتایا گیا ہے، یہ جو شدید گرمی کا موسم ہے نا، جی، اس میں تو بجلی اور پانی جیسے بنیادی مسائل وہ اور بھی سنگین ہو جاتے ہیں۔ ہاں بالکل، اور تحریر میں خاص طور پر لکھا ہے کہ شدید گرمی تو ایک طرف، جی، پینے کا صاف پانی تک نہیں ہے، اور اوپر سے روزانہ کی لوڈ شیڈنگ، اس نے تو مطلب زندگی بہت مشکل کر دی ہے، خاص طور پر بچوں، بزرگوں اور جو بیمار لوگ ہیں ان کے لیے۔ یقیناً سوچ کر ہی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ کیسے گزارا کرتے ہوں گے، اور کہ وہ نمائندے یعنی چیئرمین اور وائس چیئرمین جنہوں نے عوامی خدمت کے اتنے دعوے کیے تھے، وہ ان مسائل پر سامنے کیوں نہیں آ رہے، کچھ کر کیوں نہیں رہے۔ اور دیکھیں یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جو یہ تحریر سامنے لاتی ہے، وہ یہ کہ عوام میں نا یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ شاید ان کی اہمیت بس ووٹ ڈالنے تک ہی تھی۔ اوہ اچھا، کہ اب جب انہیں ضرورت ہے، جب انہیں مسائل ہیں تو ان کی کوئی سن نہیں رہا۔ یہ تو بہت سنجیدہ بات ہے۔ جی، یہ احساس محرومی بہت گہرا ہے، اور تحریر میں عوام کی طرف سے کچھ بہت آپ کہیں ٹھوس سوالات بھی اٹھائے گئے، کیا سوالات ہیں وہ؟ جو ان کی مایوسی کو بالکل ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اتحاد ٹاؤن کے لیے جو ترقیاتی فنڈز آئے تھے، ہاں، وہ کہاں گئے، کہاں خرچ ہوئے، سڑکیں آج بھی ٹوٹی پھوٹی کیوں ہیں، صحیح، لوگ پانی بھرنے کے لیے آج بھی میلوں دور جا کر قطاروں میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں، افو، اور سب سے تکلیف دہ سوال کہ اس شدید گرمی میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے معصوم بچے بے ہوش کیوں ہو رہے ہیں۔ یہ سوالات تو واقعی مطلب صورتحال کی سنگینی دکھا رہے ہیں، عوام میں جو شدید بے چینی ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے۔ جی بالکل۔ تحریر میں ایک نعرہ بھی ہے جو لگتا ہے عوامی جذبات کی بالکل صحیح عکاسی کرتا ہے، ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہمیں ہمارا حق چاہیے۔ یہ صرف نعرہ نہیں، یہ تو ایک واضح مطالبہ لگ رہا ہے۔ بالکل۔ اور ایک جملہ تو وہ تو خاص طور پر بہت بہت گہرا ہے، جب چیخیں خاموش کر دی جائیں اور وعدے بھلا دیے جائیں، تب اتحاد ٹاؤن کا ہر گھر ایک سوال بن جاتا ہے، کہاں ہے ہمارے چیئرمین، کہاں ہے ہمارا حق۔ بہت خوب۔ یہ الفاظ جو ہے نا، یہ صرف شکایت نہیں ہے، نہیں بالکل نہیں، یہ اصل میں مقامی قیادت پر جو اعتماد کا بحران ہے نا، جی جی بالکل، اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ صحیح کہا۔ جی بالکل۔ اور یہی جو عوامی جذبات ہیں، اب یہ ایک مطالبے کی شکل لے رہے ہیں، جواب دہی کا مطالبہ۔ تحریر کا آخر بھی اسی بات پر ہوتا ہے کہ اگر منتخب نمائندے اپنی بنیادی ذمہ داری یعنی عوام کی خدمت وہ پوری نہیں کر سکتے تو انہیں اپنے عہدے چھوڑ دینے چاہیے۔ یہ بہت سخت موقف ہے جو عوام کی مایوسی کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ ظاہر ہے۔ اور ذریعے میں نا مزید معلومات کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ کمیونٹی کی سطح پر یہ مسئلہ زیر بحث ہے، ایک فیس بک پیج کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، اتحاد ٹاؤن UC2۔ اچھا، UC2 یعنی یونین کونسل 2۔ جی، یونین کونسل جو مقامی حکومت کی بالکل بنیادی اکائی ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ اب صرف گھروں تک نہیں رہا، بالکل، بلکہ لوگ اس پر بات کر رہے ہیں عوامی سطح پر۔ تو پھر اس ساری گفتگو کا، اس تحریر کا نچوڑ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ جی، میرے خیال میں تو یہ تحریر صرف اتحاد ٹاؤن کی کہانی نہیں ہے، یہ تو مقامی حکومت کی سطح پر جو جواب دہی ہوتی ہے، نمائندگی کا جو تصور ہے اور عوامی خدمت کے جو بنیادی اصول ہیں، ان سب پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ بالکل۔ یہ ایک طرح کی یاد دہانی ہے کہ عوام کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا، ان کی آواز سننا، یہ کسی بھی منتخب نمائندے کی پہلی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور یہ چیز نا ہمیں ایک بہت اہم سوال کی طرف لے جاتی ہے، سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ جب عوام کی جائز شکایات اور منتخب نمائندوں کے جو وعدے تھے یا ان کی جو کارکردگی ہے، اس کے درمیان ایک اتنا واضح فرق، ایک خلیج پیدا ہو جائے، جی، تو پھر
اس خلا کو پر کرنے کی اور وہ جو اعتماد ٹوٹا ہے اسے بحال کرنے کی ذمہ داری آخر کس کی ہے؟ بہت اہم سوال۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر نہ صرف اتحاد ٹاؤن کے حوالے سے بلکہ شاید ایک وسیع تناظر میں بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔